حاصل ہے کیا؟ آئیے چلتی ہے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. گھبرا کیوں گئے ہو بھائی؟ گھبرا کیوں گئے ہو؟ گھبرائے نہیں نوجوان، گھبرائے نہیں. یہ تو بھائی اون محمد سے میں بات کروں گا. یہ تو بھائی اون محمد سے میں بات. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. توجہ میری گفتگو پر، توجہ میری گفتگو پر. یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. پھر جا رہا ہوں قرآن حکیم کی طرف اور اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں. جب میں 3 آیتیں پڑھوں گا اور آپ نہیں بات کی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کو نہیں سمجھا. یعنی ایمان دل میں درد لے کر جاؤں گا. میں آج میں ہندی والوں کو نہیں سمجھا سکا، میں اسلامات والوں کو نہیں سمجھا سکا، میں ٹکوال والوں کو نہیں سمجھا سکا، میں ڈوڈھال والوں کو نہیں سمجھا سکا. یہ آج کے لیے ہے کیا؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. 3 آیتیں، 3 ما لہو سورۃ الزخرف. کل بھی پڑھ رہا ہوں نا تو آپ یہ دیکھ کر آئے قرآن حکیم کی آیت ہے. ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون. میرے حبیب ان کافروں اور مشرکین کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ اٹکلوں سے کام لیتے ہیں. تم گھبراتے کیوں؟ گھبراتے کیوں؟ یہی تو بات ہے، گھبراتے کیوں؟ حیران ہوں بھائی، میں حیران. اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں. اب گھبراتے کیوں ہے؟ اتنی بڑی نعرہ حیدری. مجھے بتا دیا یہ میں کہاں گفتگو جا کر کروں؟ دیہات میں کروں؟ کہاں کروں میں؟ اگر پنڈی والوں کو بھی نہیں سمجھا سکوں تو پھر عبد الحکیم کہاں جائے گا؟ ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون. میرے حبیب ان کافروں کو اور مشرکوں کو کوئی علم نہیں، یہ اٹکلوں سے کام لیتے ہیں، یہ اٹکلوں سے کام لیتے ہیں. پہلی آیت ختم ہے. دوسری ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا میں نے اس قرآن سے پہلے بھی، میں نے اس قرآن سے پہلے بھی کن کو کہا ہے کیا کہ تم سب کتاب کو پکڑو؟ افسوس کی بات یہاں عالم نہیں پڑھتا، باقی عالم نہیں پڑھتا. درود پڑھ کر محمد عالم پوری توجہ چاہ رہا. پھر جو دعائے پھر ما لہم بذالک من علم، ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون. میرے حبیب ان مشرکوں اور کافروں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ اٹکلوں سے کام لیتے ہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا میں نے اللہ تھا، کیا میں نے اس قرآن سے پہلے بھی ان کو کہا ہے کیا کہ تم سب کتاب کو پکڑنا؟ میں ان کو کہا ہے کیا؟ میں ان کو کہا ہے کہ سب کتاب کو پکڑنا؟ میں ان کو کہا ہے. بھائی کیوں گھبرا گئے ہو؟ بھائی آپ کو دیکھ رہا ہوں میں نے ان کو کہا ہے کہ سب کتاب کو پکڑو. میں ان کو کہا ہے کہ سب کتاب کو پکڑو. اب اللہ نے تیسری آیت میں جواب دیا. میرے ابھی ایسے نہیں، بل میرے ابھی ایسا نہیں ہے، میرے ابھی بھی ایسا نہیں. انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. میرے حبیب یہ مشرکوں اور کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ مشرکین اور کافروں کی پرانی عادت ہے. وہ کہتے ہم تو وہی کرتے ہیں جو باپ دادا نے کیا، ہم نے تو وہی کیا ہے کرتے ہیں جو باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. پتا چلا کتاب کو کافی سمجھنا اور ہاتھی کو چھوڑ دینا یہ کافروں کی پرانی عادت. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ توجہ میرے گفتگو پر. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ میرے گفتگو پر، سمجھ میں آ گئی گفتگو پر. میرے دوستو یہ یعنی ہاتھی کو چھوڑنا اور کتاب کو کافی گھبرا تو نہیں گے. توجہ میرے گفتگو پر.
یہی تو سبب ہے میرے دوستوں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائی. میں تو بڑا گنہگار ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو بڑے بڑے علامہ ہیں مجتہد ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک مومن دنیا سے چلا گیا, مر گیا, میں اس کو ہاتھ نہ لگانا. وہاں سے بات کر, بزرگ آپ سے بات کراؤ, آپ ساتھ بزرگ نے دیں گے اور کون دے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ہاتھ نہ لگانا, میت کو ہاتھ نہ لگانا. غسل مت سے میت واجب ہے. کیوں بھائی؟ مومن ہے, مومن ہے, نمازی ہے. وہاں سے بات کر میرے بھائی. ہاں متقی ہے, پرہیزگار ہے, پھر یہ نجس کیوں؟ پھر یہ نجس کیوں؟ سے بات کرو نوجوانوں سے بات کرو. یہ نجس کیوں ہے؟ پھر یہ نجس کیوں ہے؟ مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, حاجی ہے, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. غسل مسے میں واجب ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ اس سے روح چلی گئی ہے. جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے, کیا جا رہی ہے؟ کیا گئی ہے؟ روح. اور روح ہے کیا؟ قل روح من امر ربی. روح ہے امر, روح ہے امر. تو بات تو ختم ہو گئی. ارے جو امر سے دور ہے, جو امر سے دور ہے وہ تو نجس ہے, اور جو امر سے دور سمجھ میں آ گئی بابا؟ توجہ میری گفتگو پر, توجہ کہ میری گفتگو پر. ہاں جو روح جو امر سے دور ہے وہ تو نجس ہے, اور جو کوئی اول امر سے دور رہے بتاؤ وہ کتنا نجس ہوگا؟ اس کو پاک ہونا ہی نہیں, اس کو پاک. گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر. یہی سبب ہے میرے دوستوں, قریب آ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بڑی بڑی میں نے کہا سمجھا ہی نہیں, ہادی کو نہیں سمجھا, جب تم نے آدم کو ہی نہیں سمجھا, جب تمہیں پہلا ہادی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھا میرے گفتگو پر؟ جب تمہیں پہلا ہادی سمجھ میں نہیں آیا, اور اسی لیے رسول نے غدیر میں علی کو بلند کر کے خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھا. اب خطبہ تو میں نے پڑھا تھا, وہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, جن نے سنا ہوگا سنا ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا انہ امام من اللہ, یہ علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے, میرا نہیں. یہ علی اللہ کا, یہ علی اللہ کا قبلہ. میں حیران ہوں کہ دوسری صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہے اسی خطبہ غدیر پر. تو میں نے ایک جملہ کیا, اور یہ جملہ جو اب کرا وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا انہ امام من اللہ, علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. دنیا کہتی ہے شیعہ اللہ کو نہیں مانتے, شیعہ اللہ کو نہیں مانتے. ارے بے وقوفو, جتنے موحد ہم ہیں, توحید پر ہم ہیں, تمہیں کیا پتا؟ ہم تو کسی چیز کو نہیں مانتے, ہم ہر اسی چیز کو مانتے ہیں جو اللہ کی بنائی. ہم نے آج تک انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا, ہم نے آج تک ہم نے آج تک انسان. کیا کہا رسول نے؟ انہ امام من اللہ, یہ علی اللہ کا بنایا ہوا امام. لن یتوب اللہ علی احد انکر ولایتہ, اللہ کسی کو نہیں بخشے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. کسی کو نہیں کہا, کسی کو نہیں, کسی کو نہیں. اللہ کسی کو نہیں, اللہ کسی کو نہیں بخشے گا, اللہ کسی کو نہیں بخشے. سب اللہ ہے
لن یبین لکم زواجرہ ولا یوضح لکم تفسیرہ. اے صحابہ مجھے، یہ رسول فرما رہا ہے، اے صحابہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہو، تم میں ایک بھی نہیں، اور تم میں ایک بھی نہیں، تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو. میں کہتا ہوں میرے کوئی بھائی، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، 2 لاکھ حاجیوں میں سے 1.25 لاکھ حاجیوں میں سے دکھا کوئی ایک کھڑا ہو گیا ہو کیا مجھے آتی ہے، مجھے آتی ہے، پھر بھی سر ہلا رہے ہیں. ارے جب رسول کے زمانے میں قرآن کافی نہیں تھی تو پھر یہ کافی کیسے ہو گئے؟ اس نے فرمایا تمہیں کوئی نہیں جس کو قرآن آتا ہو، کوئی نہیں جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو، الا آخذ بیدہ، سوائے اس کے جس کے میں نے بازو کو پکڑ رکھا وہ مسعدہ الی، اور جس کو میں نے آگے کیا ہے، وشائل بعضہ، اور جس کے دونوں ہاتھوں میں میں نے دونوں بغلوں میں میں نے ہاتھ دیا ہے، ومعلمکم، اور اس کی میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، اس کی میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں. کون؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، اعلان ہو گیا، رسول نے خیمہ بنوایا، ہر ایک علی کو مبارک دے، اپنے مبارک دی، سوا ایک ہاتھ میں نعمان فہری نے نہیں دی، اور وہ یہ کہتا ہوا چلا اللہ، قرآن کی آیت ہے سورۃ انفال کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے میرے پروردگار، جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہاں آ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اے میرے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میری طرف سے تو میرے اوپر آسمان سے پتھر کا عذاب، اگر یہ علی کوئی ایک تفسیر ہے، ہزاروں تفاسیر ہے، اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میری طرف آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر. بس یہ کہنا تھا کہ بلا کیا صحابہ کرام نے اوپر دیکھا، ایک پرندہ ہے، کتنا کردار ہے پرندے کا، پرندہ بھی اپنے کو اور پرائے کو سمجھ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. پتھر آیا، تازی ٹنڈ کروائی تھی، پتھر سر پر لگا، مر گیا. مجھے یہ کہنے کا مجھے مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جہاں آیات ختم کی وہاں دوسرا شروع کی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. میں ان کو کہہ رہا ہوں کیوں یہ اس پر عذاب کیوں ہوا؟ رسول کی موجودگی میں حاجی تھا، صحابی تھا، نمازی تھا، رسول موجود تھا، اور جب عذاب مانگ رہا ہے پھر بھی اللہ کو نہیں بھلایا. اے میرے پروردگار، شیطان کی طرح اے میرے پروردگار یا اللہ بخش دے. اللہ کی آواز آئے گی، عبداللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا، رسول بھی موجود ہے، پھر عذاب کیوں نازل کیا؟ آواز ہے عبدالحکیم، اگر یہ حارث بن نعمان میرا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، رسول کا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، یہ ہے علی ولی اللہ کا دشمن. اور زبان سے بات کرو تو میں ختم کر دوں. عبدالحکیم نعرہ ہے یہ ہے صحیح دودھ کی نشانی، یہ ہے دودھ کی نشانی، یہ ہے دودھ کی نشانی. میں نے چھوڑ رہی کہا ہے، ارے یہ سیاست ہمیں ہے، یہ جو بچے نے نعرہ لگایا سیاست میں اگر نہ ہو تو میں واجب القتل. کہ جب صحابیوں کے بچے 2 برس کے ہوتے تھے تو رسول بلاتے تھے صحابہ کرام کو، بچے بڑے ہو گئے
اب ان کو کہو قولوا علی علی، ان کو علی علی کرنا سکھاؤ. میں شیخ کا حوالہ نہیں دے رہا قبلہ، ان کو کہو علی علی کرے، ان کو کہو ابھی بڑے ہو گئے ہیں 2 برس کے ہیں، ان کو کہو علی علی کرے. کچھ صحابی آتے تھے، نام مجھے نہیں آتا، تاریخ میں محض تھا، سیاست نے کچھ آتے تھے، کہتے یا رسول ہم نے بڑا سکھایا ہے ان کو علی علی. لیکن کچھ ایسے کم وقت ہیں جو علی علی نہیں کہتے، کچھ ایسے کم وقت ہیں جو علی علی نہیں کہتے. تو رسول ہنس کر کہتے تھے فسألوا امہاتہم، ان کے ماؤں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے لے کر آئی. زبان سے بات کر میرے بھائی، زبان سے. نعرہ حیدری، عبد الحکیم اگر یہ میرا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، رسول کا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، یہ ہے علی کا دشمن. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. اور ہاں آج کی تقریر میری قبلہ یہاں پر آن کے ختم ہوتی ہے. کیا ہے میں نے کہا میں کوئی کنٹراورشل گفتگو کا میں عادی نہیں، وہی جو مسلمانوں نے متفق علیہ لکھا. گھبرا تو نہیں ہے. آج میں نے کہا میرے دوستو تم نے ہادی کب سمجھ میں آتا؟ تم نے پہلے محمد کو نہیں پہچانا. ارے پہلا رسول تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. جب تمہیں ہادی سمجھ میں، جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جب تمہیں پہلا امام سمجھ میں نہ آیا تو تمہیں 12واں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تم نے غلطی تو ہم نے یہ ذکر کرتے کیوں ہے؟ علی کی عزت کی قسم قبلہ کھا کر کہہ رہا ہوں میرے سنی شیعہ بھائی قبلہ، عجیب جملہ ہے یہ ہے نا کہ رسول نے حسن اور حسین کو کاندھوں پر بٹھایا اور ایک بڑا بزرگ صحابی جس کے مقام کا کوئی نہیں، اس نے شہزادوں کو کہا نعم المرکب، اے شہزادو سواری کتنی حسین ہے. زبان سے بات کرو، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں بڑا جملہ. نعم المرکب، اے شہزادو سواری کتنی حسین ہے. سواری کی تعریف کی ہے تو غلط تو نہیں کہا. رسول سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے کیا؟ صحیح کہا نا صحابی نے، صحیح کہا نا نعم المرکب. اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے. بس یہ کہنا تھا یا نبوت کے تیور بدلے؟ کیا کہا؟ سمجھ جاتا. اگر مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ عبداللہ یہ ہے ہی نہیں میں مذہب چھوڑ دوں، صحیح ہے نا یار؟ سب صحیح کہا ہے نا، نبوت کے تیور بدلے. کیا کہا بھلا؟ کیا کہا؟ کہا میں نے کہا شہزادہ تمہاری سواری کتنی حسین ہے. کیا فرمایا؟ صرف تم نے میری تعریف کی، یہ نبوت کے تیور کیوں بدلے؟ کیا مانے؟ آج رسول نے صحابہ کرام کو سمجھا کر پوری امت کو اطلاع دی کہ جو صرف میری تعریف کرے اور میرے اہل بیت کی تعریف نہ کرے وہ مجھے تعریف پسند نہیں ہے. زبان سے بات کر، میں تم سے بات کر رہا تھا. وہ مجھے اپنی تعریف پسند نہیں، چاہے میرا صحابی کیوں نہ ہو. وہ مجھے اپنی تعریف پسند نہیں ہے جس تعریف میں میرے اہل بیت کی تعریف نہ ہو. رسول نے تمہیں بار بار سمجھایا لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہاں زاداران حسین ہم مدرسے کروا کر پڑھ کر نعرے لگا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق آل محمد سے ہے، ہمارا تعلق ان کے غیروں سے
نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اسلام مفت میں مل گیا۔ نوجوانوں، جب تک مصائب نہ سنے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں۔ ہاں نوجوانوں، عزت کے ساتھ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، صحیح مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، ہمیں اسلام مل گیا مفت میں۔ وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں داداران حسین کہ بلا یہی بات ہے نا، بھی تھک گئے ہو آپ، کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا۔ سلام ہو اسی زینب پر جو 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ قبلہ علی کی عزت کی قسم کھا کر صحیح روایت پڑھنا چاہتا ہوں جس میں ذرے برابر بھی مبالغہ نہ ہو۔ ہمارے تمام ائمہ کا متفق علیہ فرمان ہے کہ ہماری دادی زینب کی دادے حسین کے نزدیک وہی حیثیت تھی جو دادی زہرا کی حیثیت نام رسول کے پاس تھی۔ کہا جب دادا حسین قرآن پڑھتا تھا اور دادی زینب آتی تھی تو حسین قرآن کو چھوڑ کر زینب کا استقبال کرتا تھا۔ داداران حسین معاف کرنا، دادی زینب کا اتنا استقبال کرتا تھا جس طرح نانا رسول ہماری دادی فاطمہ کا استقبال کرتا تھا۔ جب بھی دادی زینب آتی تھی حسین قرآن پڑھتا تھا تو قرآن کو چھوڑ کر دادی زینب کا استقبال کرتا تھا۔ ہاں داداران حسین، 4 ایسے مواقع آئے جہاں بی بی زینب کو نہ چادر کا خیال رہا اور نہ جوتی کا خیال رہا۔ پہلی مرتبہ جب زہرا کا جنازہ گھر سے نکلا، جناب زہرا 5 برس کی یا 6 برس کی ہے میرے دوستوں، بی بی زینب 5 یا 6 برس کی ہے۔ 4 مرتبہ بی بی زینب کو چادر کا ہوش نہ۔ پہلی مرتبہ جب جناب زہرا کا گھر سے جنازہ باہر نکلا، 6 برس کی بی بی زینب ہے، رات ہی کوئی گلی میں نہیں تھا، لیکن جب جناب زینب کو علی نے دروازے پر دیکھا زہرا کی موت بھول گیا اور کہا حسن بیٹا پہلے زینب کو کہو میری زندگی میں ننگے سر باہر نہ آئے۔ دوسری مرتبہ جب علی کو ضرب لگی سادات و غیر سادات ہو، جب علی کو ضرب لگی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب حسن اور حسین بیٹے جناب عباس لے کے آ رہے ہیں بابا کو، زخمی کو لے کر آ رہے ہیں، یا جب قریب آئے گھر کے کسی کے رونے کی آواز سنی، جناب علی کی آواز، حسن بیٹا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بابا آپ کا غلام کمبر رو رہا ہے، بابا آپ کا غلام کمبر رو رہا ہے۔ کمبر کو بلایا، کمبر ادھر آؤ، کمبر ادھر آؤ۔ میرے مولا نے کہا کمبر کیوں رو رہے ہو؟ کمبر ابھی نہ رو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کمبر ابھی نہ رو، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا دروازے پر میری بیٹی زینب سن رہی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے رونے کی آواز میری بیٹی زینب سنے۔ ارے سادات ہمیں مر نہ جائیں، جو علی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کمبر کے رونے کی آواز زینب سنے، خدا جانے جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں آئی ہوگی، یزید کے دربار میں آئی ہوگی، اس وقت علی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تیسری مرتبہ عزاداران حسین 21 رمضان کی صبح آئی اور جناب علی نے ہر بچے کو بلایا، آخر میں بی بی زینب کو بلایا، جیسے ہی بلایا آنکھوں سے آنسو آئے۔ حسن نے پھر پوچھا مولا آپ تو حیدر کرار ہیں، روتے کیوں ہے؟ کہا حسن بیٹا دل میں حسرت ہے، ساری زندگی میں نے اپنی بیٹی کا چلنا نہیں دیکھا، میں نے اپنی بیٹی کا قد نہیں دیکھا، بیٹا زینب ذرا چل کے تو دکھاؤ، بیٹا زینب ذرا چل کے تو دکھاؤ، سادات ہو غیر سادات ہو، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں۔ ادھر بی بی زینب چلی، ایک قدم اٹھا کر یا دوسرا قدم رکھا یا حسین روتا ہوا اندر آیا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا۔ علی نے رو کر کہا حسین زینب کو ٹریننگ دے رہا ہوں، اور نوجوانوں جو زینب گھر میں نہیں چل سکتی، خدا جانے وہ 9 میل پیدل کیسے چلی ہوگی۔ چوتھی مرتبہ جب حسین گھوڑے
ہاں سنو، صحیح مصائب سنے، صحیح مصائب سننے سے آنکھوں میں آنسو آتا ہے، صحیح مصائب سننے سے قبلہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ قبلہ میں نے دیکھا، یہ دیکھا جب میرے مولا کی ظاہری حکومت آئی کوفے میں، عورتیں آتی تھی، آپ نے 12 عورتیں آتی تھی، درخواستیں دیتی تھی، مولا ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کریں گے، علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ کا قول ہے، ہمارے ائمہ کا قول ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھی جن کی درخواست علی نامنظور کرتے تھے اور کہتے تھے چلے جاؤ، جب کہتے تھے چلے جاؤ تو علی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، عورتیں ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی مولا ہم نے کون سا قصور کیا ہے کہ ہماری درخواست منظور نہیں کرتے؟ علی رو کر کہتے تھے بی بی آپ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے، میں نے جملہ کر دیا ہے بی بی آپ کے بطن میں آپ حاملہ ہے، آپ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے بطن میں بیٹا ہو اور تمہارے سامنے میری بیٹی زینب ہے، مرنے جا رہے جو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ بیٹے والی حاملہ زینب کے سامنے جائے، اس علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب وہی بی بی زینب شام میں آئی ہوگی۔ ہاں داداران حسین ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں سادات ہوں، قاضی بھائی 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرنے کی تمنا کی، قرآن شاہد ہے 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرنے کی تمنا کی۔ پہلا جناب یوسف، جب تہمت لگی تو دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتا۔ دوسری جناب مریم، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی۔ اور تیسری بی بی زینب ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں آئی اور زیاد نے کہا کہ مختار کو لے کر آؤ، بس مختار کا نام تھا، یا دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی، یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی۔ جناب فضا نے کہا آقا دادی جب بھائی مارا گیا تھا آپ نے دعا نہیں مانگی، جب چادر چھینی گئی آپ نے دعا نہیں مانگی؟ کہا اماں وہ غیروں کا معاملہ تھا، آج میرا بھائی مختار مجھے ننگے سر دیکھے گا، کیا کہے گا کہ علی کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں آ گئی ہے۔ ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین، میرے دوستو علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میرے دوستو جب جناب مختار آئے ابن زیاد کے دربار میں اور سلام نہ کیا تو کسی گستاخ نے کہا ہمارے امیر کا سلام کیوں نہیں کیا؟ رو کر کہا حسین ہوتا لاکھوں سلام کرتا۔ اب ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہا اگر یہاں حسین ملا دوں تو بس مختار نے کرسیوں پر نظر ڈالی اور آخری کرسی پر نظر ڈال کر کہا میرا مولا یہاں نہیں ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرا مولا اکیلا نہیں آتا، جب بھی میرا مولا جاتا ہے تو دائیں عباس ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، بائیں قاسم ہوتا ہے اور نہ محمد ہوتے ہیں، یہاں نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ انو محمد ہے۔ اب قبلہ جو تاریخ میں جملے وہ نہیں کہوں گا، میں ڈرتا ہوں جناب سیدہ سے۔ وہ جس کشت میں حسین کا سر تھا وہ کپڑا ہٹایا اور کہا سر کو پہچانو، جب مختار نہ پہچان سکا ابن زیاد نے گستاخ کو کہا جاؤ اس سر کو دھو کر آؤ۔ ارے گستاخ اس کو کیا پتا کہ کس کے بال ہیں یہ کس کی زلفیں ہیں، آیا اور حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جیسے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا یہ چلا یا پھر ڈر سے جناب فضا کی آواز آئی گستاخ یہ سر مجھے دو، ساری زندگی اس کو میں نے نہلایا ہے، ساری زندگی اس کے زلفوں کو میں نے دھویا ہے، یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ مختار نے سر کو تھوڑا ہلا کر کہا فضا یہاں کیسے آ گئی، فضا یہاں کیسے آ گئی؟ فضا کی آواز ہے منہ کو صرف کرو، سامنے ننگے سر زینب کھڑی ہے، سامنے ننگے سر زینب کھڑی ہے۔ ہاں داداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، ارے بہت سے زوار ہوں گے، وہ
दो मिंबर आज भी खड़े हुए हैं। एक मिंबर पर शाम में जनाब सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया है, दूसरे मिंबर पर जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया है। जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया है वो बिल्कुल यजीद के घर के सामने है और क़िबला वहीं से रास्ता आता है। इधर बीबी ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा और हिंदा ने जो सुना, दाई को कहा ये मेरा मौला अली कहां से आ गया, ये मेरा मौला अली कहां से आ गया। कहा हिंदा अली मौला नहीं, अली मौला की बेटी आई है, मौला अली की बेटी आई है। हिंदा आई, पहचान न सकी। कहा बीबी कहां के रहने वाली हो? कहा मदीने के रहने वाली हूं। मदीने में कहां रहती हो? महले बनी हाशिम में रहती हूं। महले बनी हाशिम में रहती हो? रसूल का रोजा तुमसे कितना दूर है? ज़ैनब ने रो कर कहा हिंदा जब शाम होती है तो रसूल के रोजे का साया हमारे घरों पर पड़ता है। जब कहा है रसूल के रोजे का साया हमारे घरों पर पड़ता है। कहा बीबी नाम क्या है? कहा हिंदा मेरा नाम ज़ैनब है। सादा का जब ज़ैनब का नाम आया हिंदा ने कहा अगर तुम्हारा नाम है ज़ैनब तो वतन मदीना न बताओ, अगर मदीना है वतन है मदीना तो नाम ज़ैनब न बताओ। कहा हिंदा क्यों? मदीने वाली ज़ैनब पर नाराज हो? कहा नाराज नहीं, मदीने वाली ज़ैनब मेरे मुर्शिद अली की बेटी है, मेरे मुर्शिद हुसैन की बहन है। बस ये कहना था। ये जनाब ज़ैनब ने बाल हटाए। हिंदा पहचाने की कोशिश करो। जब हिंदा न पहचानी बीबी ज़ैनब चलने लगी, 2 कदम चली, हाँ माजी का जमाना याद आया। हिंदा ने अपनी दाई को नौकरानी को कहा जाओ घर से कुरान तो लेकर आओ, जाओ घर से कुरान लेकर आओ। कहा कुरान को क्या करोगी? कहा नौकरानी जब आज़ादी ज़ैनब के पास कुरान पढ़ती थी तो कुरान मेरे हाथों से उड़कर ज़ैनब का तवाफ करता था। कहीं मैं लूटो नहीं गई, वही तो ज़ैनब नहीं है। नौजवानों करीब घर था, नौकरानी दौड़ी कुरान लेकर आई। जैसे ही कुरान आया कुरान उड़ा, बीबी ज़ैनब का तवाफ शुरू किया। इधर बीबी ज़ैनब का तवाफ शुरू किया, हिंदा ने सर से चादर उतारी, पाँव से जूती उतारी, कदमों पर गिर पड़ी। आज़ादी अगर आप ज़ैनब है तो अब्बास कहाँ गया, हुसैन कहाँ गया? अल्लाह लानत या अल्लाह। आज की मजलिस नजर न्याज का सवाल मोहम्मद आले मोहम्मद के हाथों, इमाम ज़माना के हाथों, आनो मोहम्मद के वालिदैन के रूह की तरफ मुंतकिल करते हैं। मरहूमीन को